को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। काला जादू किस नंबर 16। अलबत्ता मैंने इतना शोर नहीं किया कि दूसरे क़ीदी भी सुन ले। तदबीर कारगर हुई। सिंतरी मेरे पास आकर रुक गया। क्या हुआ, क्या बात है, उसने पूछा। किसी जानवर ने काट लिया है, सांप लगता है इसी सुराख में जा घुसा है। मैंने एक सुराख की तरफ इशारा किया और कलाई उसके सामने कर दी। कलाई से बहते हुए खून और मेरी गुट्टी गुट्टी आवाज़ ने उसके दिल में हमदर्दी जगा दी और उसने जल्दी से चाबी निकाल कर ताला खोल दिया। गलती की थी उसने। यहाँ इंसानियत की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये कीमत उसे भी अदा करनी पड़ी। जो ही उसने मेरे ज़ख़म को चेहरे के करीब किया और मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। वो घबरा गया मगर बेकार था। मैंने पूरी क़ुव्वत सर्व कर दी और उसे मुंह से आवाज़ निकालने का मौका भी नहीं दिया। पता नहीं बेचारा मर गया था या सिर्फ बेहोश था। मैंने उसे बेसुध पाकर आहिस्ता से अपनी जगह लेटा दिया और फिर उसके पास मौजूद चाबियों का गुच्छा कब्ज़े में कर लिया। बाहर निकलकर मैंने ताला बंद किया और आगे बढ़ गया। दूसरा सिंतरी अपना चक्कर पूरा करके इसी तरफ आ रहा था। मैंने बैरक के मोड़ पर उसका इस्तकबाल किया। जो ही वो मोड़ घूमा, मेरा ताकतवर गुस्सा उसकी नाक पर पड़ा और नाक की चोट बहुत से मसले हल कर देती है। मैंने उससे पूरा फ़ायदा उठाया और उसे गिरने न दिया। वही गुर मैंने उस पर भी आजमाया था जिससे पहले सिंतरी को संभाला था। जब मुझे इसकी बेहस व हरकत हो जाने का यकीन हो गया, मैंने उसे एक तारीक जगह लेटा दिया। तकदीर शायद इस वक्त मेरी तरफ से बेनियाज थी, क्योंकि मैं अपनी इस पहली कोशिश में कामयाब हो गया था। उसके बाद मुझे महमूद की कुर्टी तलाश करने में दिक्कत नहीं हुई। मैं चाबियों के गुच्छे की तमाम चाबियां आजमाने लगा और एक चाबी ने उस कुर्टी का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर 4 कैदी थे, जिनमें एक महमूद था। वो ज़मीन पर आराम से सो रहा था। मैंने उसे देखा। दिल में प्यार की बहुत से फूल खिल उठे, लेकिन यह अमल का वक़्त था। अभी बहुत मुश्किल मराहिल थे। मैं उसके करीब बैठ गया। फिर मैंने उसके कान के करीब होंठ ले जाकर सरगोशी की। महमूद जागो, महमूद, महमूद। उसके बदन में जंबश हुई तो मैंने फिर सरगोशी की। महमूद जागो। वो उछल पड़ा। मैंने फिरती से उसका मुँह बींच लिया था। उसने मेरी कलाई पर हाथ डाल दिया। काफ़ी मजबूत गिरफ्त थी, एक मुकम्मल मर्दाना गिरफ्त जो मेरे हाथ को मुंह से हटा सकती थी। मैंने उसके कान के पास सरगोशी की। मेरे अल्फाज उसकी सिमात ने महसूस कर लिए। उसने उन्हें समझ लिया, जिसका अंदाज़ा उसकी गिरफ्त के ढीले पड़ जाने से हुआ था। वो पट्टी पट्टी आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने फिर कहा, होशियार हो जाओ महमूद। ये ना सोचो मैं यहाँ कैसे आ गया। ये सब बाद में मालूम हो जाएगा तुम्हें। ख़ुद को संभालो, पूरी तरह होशियार हो जाओ। हमें जेल से फरार होना है। क्या तुम जाग गए हो? उसने गर्दन हिला दी और मैंने उसके मुंह से हाथ हटा लिया। वो फुर्ती से उठ बैठ गया। मैंने उसे हाथ का सहारा देकर खड़ा किया। उसने एक निगाह अपने करीब सोए हुए क़ैदियों पर डाली और दूसरे खुले दरवाजे पर। फिर वो गर्दन झटकने लगा। आओ, मैंने उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और वह बेआवाज़ चलता हुआ कुटी से बाहर निकल आया। अब वो पूरी तरह मुस्तैद नज़र आ रहा था। बाहर उसने कुछ फासले पर पड़े हुए दूसरे सिंतरी को देखा और तेज़ी से आगे बढ़कर उसकी राइफल उठा ली, साथ ही कारतूस की पेटी भी। ये मैंने ही किया था, न सोचा था, मगर इस सिलसिले में वो मुझसे आगे नज़र आ रहा था। फिर हम दोनों बेआवाज़ क़ैदियों की कुटियों के सामने से गुज़रते हुए बैरक के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जिसकी दूसरी तरफ मौत भी थी और ज़िंदगी भी। जेल से फरार इतना आसान नहीं होता जितना हमने समझा था, लेकिन मेरे लिए न ज़िंदगी इतनी दिलकश थी न मौत। ये भी नहीं कहता कि जीना नहीं चाहता था। कौन नहीं जीना चाहता? बस जो बीत रही थी उसने ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया था। हाँ, अपने भाई की ज़िंदगी की खातिर में 1000 बार मरने के लिए तैयार था। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या था? जो कुछ हुआ था मेरी वजह से हुआ था। मैं ज़िंदगी से महरूम हो जाऊँ, मगर मेरा महमूद, लाओ ये राइफ़ल मुझे दे दो। मैंने सरगोशी की। नहीं भाईजान, उसे मेरे पास रहने दे। उसने फ़ौरन जवाब दिया। उसके अंदाज़ में बड़ी पुख्तगी थी, जिस पर मुझे हैरत हुई थी। बैरक के बाहर भी खामोशी छाई हुई थी। हम बैरक की दीवार से लगे आगे बढ़ने लगे। सर्च टावर पर सिंतरी मुस्तैद थे। सर्च लाइट घूम रही थी। कई बार हम उसकी ज़द में आते आते बचे। एक जगह दीवार तामीर हो रही थी। मुझे ये बात याद आ गई और मैंने उधर ही रुख किया। मैंने तकदीर ही का सहारा लिया था। अगर महमूद को न देखता तो शायद फरार का तस्वुर भी ना कर पाता, लेकिन अब सिर्फ मेरी एक ही आरज़ू थी कि महमूद को लेकर जेल से निकल जाऊं।
صحیح معنوں میں تو میں نے اب جرم کیا تھا، یعنی 2 سنتریوں کو زخمی کر کے، اور یہ جرم اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ ٹوٹی دیوار کے قریب بھی ایک سنتری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھ لیا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں، محمود نے عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے سوتے ہوئے سنتری کو دبوچ لیا تھا۔ کچھ دینگا مشتی ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ محمود نے دوسری سنتری کی رائفل مجھے دے کر کہا، اسے سنبھالیے بھائی جان۔ میں نے رائفل پکڑی۔ بس کچھ تقدیر ہی کا فیصلہ تھا کہ ہم اس ٹوٹی دیوار کے سہارے باہر نکل آئے، حالانکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن وقت ہماری مدد کر رہا تھا۔ جیل سے باہر آ کر یقین نہیں آ رہا تھا، تا حد نگاہ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دور تک ہمیں بہت محتاط ہو کر دوڑنا پڑا، اور جب جیل کے ٹاور کی روشنی غائب ہو گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آبادی کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے محمود کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ تک گئے بھائی جان؟ بالکل نہیں، مگر شہر میں داخل ہونا خطرناک ہوگا۔ ہمارے جسم پر قیدیوں کا لباس ہے۔ شہر میں تو داخل ہونا پڑے گا، وہیں کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، محمود نے کہا، اور پھر بولا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ رائفل اس نے اس طرح سنبھالی ہوئی تھی جیسے ضرورت پڑنے پر اسے بے دریغ استعمال کرے گا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے اور تاریک راستوں کا سہارا لیتے ہوئے بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے رہائشی علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ ایک بنگلے کے سامنے محمود رک گیا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لے کر کہا، آپ یہاں رکے بھائی جان، ہوشیار رہیں۔ اول تو میں کسی ہنگامے کا موقع نہیں دوں گا، مگر کچھ ہو جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا مناسب ہوگا۔ مگر محمود، صرف لباس کے حصول کی کوشش کروں گا، اور کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں بنگلے کے سامنے ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ تاریکی کے باوجود محمود کی حرکات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کے ہر کام میں بڑی مہارت کا احساس ہوتا تھا۔ اس مختصر وقت میں اسے سب کچھ کیسے آ گیا؟ وہ بنگلے میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور میں نے گردن اٹھا کر درخت کو دیکھا۔ اس کی پیلی ہوئی شاخوں تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں سے میں بنگلے کے احاطے کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ بنگلہ اندر سے تاریک تھا، مجھے کچھ نظر نہ آ سکا، اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ پھر میرے کانوں میں کچھ مدم مدم چیخوں کی آوازیں ابھری، اور میں نے رائفل سنبھالی، لیکن چیخیں دوبارہ نہ سنائی دی تھی۔ کوئی 2 منٹ کے بعد بنگلے میں کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی کھڑکی کے شیشوں سے جھلکی تھی۔ میرا دل داڑ داڑ کر رہا تھا، جان آنکھوں میں سمٹی آ رہی تھی، بدن پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی۔ نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ جانے محمود وقت کس طرح گزارا، کوئی احساس نہ ہو سکا۔ مجھ پر لرزطاری رہا۔ پھر میں نے ایک سایہ بنگلے سے برآمد ہوتے دیکھا۔ کوئی صحیح اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ وہ باقاعدہ گیٹ کھول کر باہر آیا، اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ محمود ہی تھا، مگر شلوار قمیص میں ملبوس۔ اب اس کے ہاتھ میں رائفل کے بجائے ایک سوٹ کیس تھا۔ جسے سنبھالے وہ باہر آیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں پھرتی سے درخت سے نیچے کود آیا تھا۔ محمود نے مجھے دیکھ لیا اور تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ اس نے بغل سے ایک بنڈل نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، درخت کی آڑ میں جا کر لباس تبدیل کر لیں، یہ آپ کے لیے بالکل درست ہوگا۔ اوہ، کیا بنگلے کے مکین؟ نہیں، ان کا خطرہ نہیں ہے۔ باتوں کا وقت نہیں تھا۔ میں نے فوراً لباس تبدیل کر لیا۔ اس دوران محمود نے سوٹ کیس سے پشاوری چپل نکال لی تھی۔ انہیں پہن کر دیکھیے، خدا کرے یہ آپ کے پیروں میں آ جائے، بس کام چل جائے، بعد میں بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے چپلیں پہنی، بالکل ٹھیک آئی۔ محمود ہنس پڑا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہاں ہماری ہی 2 بھائی اور موجود ہیں، ان کے جسم اور پاؤں ہمارے جیسے ہیں۔ چوری کرنی پڑی محمود؟ میں نے تعصب سے کہا، اور محمود ہنس پڑا۔ نہیں، میں نے ان سے درخواست کی تھی، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا، صرف اتنا کہ انہیں صبح تک بندے پڑے رہنا پڑے گا۔ منہ پر کپڑا ٹونسا ہوا ہے، مگر ناک سے سانس لیتے رہیں گے، صبح کوئی نہ کوئی انہیں کھول دے گا۔ محمود نے جواب دیا، تمہاری رائفل وہیں چھوڑ دی، آپ بھی پھینک دے، بیکار ہیں، اب یہ ہمارے لیے، اب ہم شریف لوگ ہیں۔ یہ سوٹ کیس ساتھ رکھو گے؟ ضروری ہے، آئیے ریلوے اسٹیشن تک پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ خدا کرے ابھی جیل میں ہمارے فرار کا اندازہ نہ ہوا ہو، اور ہمیں یہاں سے نکل جانے کا موقع مل جائے۔ ہم دونوں چل پڑے۔ ابھی تک تو تقدیر نے ساتھ دیا تھا، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ میں اپنی خوش بختی سے تو بالکل مایوس تھا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی محمود کے بخت بالکل تاریک نہ ہوئے ہوں، اور اس کی تقدیر سے میرا بھی کام چل رہا ہو۔ ریلوے اسٹیشن پہنچے، لیکن ہمیں
ٹرین کوئی 5:15 بجے ملی تھی اور یہ وقت جیسے گزرا ہے اللہ جانتا ہے۔ آنکھیں وحشت زدہ تھی۔ محمود نے ٹرین کے بارے میں معلومات حاصل کر کے 2 ٹکٹ خرید لیے تھے۔ ٹرین صرف 2 منٹ یہاں رکی اور ہم اس میں سوار ہو گئے۔ پوری کمپارٹمنٹ میں ایک بھی شخص جاگتا نہیں ملا۔ ہمیں آسانی سے بیٹھنے کی جگہ بھی مل گئی تھی۔ طویل ترین جدوجہد کے بعد ان لمحات کو سکون کے لمحات کہا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، محمود، بنگلے کے مکینوں نے تمہاری صورت دیکھ لی تھی؟ چھپانے کی ضرورت بھی نہیں تھی بھائی جان، ہمارے بارے میں تحقیقات کرنے والوں کو ہمارے سارے پروگرام کی تفصیل تو پتہ چل جائے گی۔ ان کے پاس ہمارے فنگر پرنٹس بھی موجود ہیں، اس لیے ہر احتیاط بیکار تھی۔ ہم جیل سے فرار ہوئے، شہر میں داخل ہوئے، بنگلے میں چوری کی اور فرار ہو گئے۔ ہاں، اصل احتیاط اب شروع ہوگی۔ میں نے لمبے سفر کا ٹکٹ خریدا ہے، مگر دن کو 9 بجے کے قریب جو اسٹیشن آئے گا ہم وہاں اتر جائیں گے۔ اگر کوئی بہتر جگہ ہوئی تو کچھ قیام کریں گے، ورنہ کسی اور ذریعے سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس کا کہنا درست تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لے بھائی جان۔ اوہ نہیں، میں راتوں کو جاگنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ تم سو جاؤ محمود، اطمینان سے سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ تب میں سو رہا ہوں، اس نے کہا اور تھوڑا سا کسک کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ چند لمحات میں سو گیا۔ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی، وہ اسی طرح سو جاتا تھا کہ بستر پر لیٹا اور سو گیا۔ بعض اوقات یقین نہیں آتا اور ہم اس کے سونے کو مکر سمجھتے تھے۔ میں محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، ماضی میں میرے سامنے سے گزرنے لگا۔ اس کے چہرے کی معصومیت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ وہی نیند کے عالم میں کھل جانے والے ہونٹ اور ان سے جھانکتے ہوئے 2 دانت، بالکل ایسا ہی دانا شمسا کا تھا۔ شمسا میری بہن، آنکھوں کی کوریں بھیگ گئی۔ کیا ہو گیا تھا؟ یہ سب کچھ کیسے منتشر ہو گئے تھے؟ ہم سب کیسے بے کل ہو گئے تھے؟ میری وجہ سے، سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں تو مجرمانہ ذہنیت کا حامل تھا، ابتدا ہی سے میرے لچن بگڑے ہوئے تھے۔ مگر محمود، اس نے اس مختصر وقت میں جس مہارت کا ثبوت دیا تھا وہ ناقابل یقین تھی۔ میں نے تو بس اتنا ہی کیا تھا کہ بیرک کے سنتریوں پر قابو پا لیا تھا۔ یہ سب کچھ بھی جوش و محبت میں بیدار ہو جانے والے طوفانی جذبات کا نتیجہ تھا۔ عام حالات میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر محمود کا ہر قدم ٹھوس تھا۔ کہیں بھی وہ خوف کا شکار نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس نے بھی جذبات میں آ کر جرم کیا تھا۔ مگر اس کے بعد محمود کی کہانی تاریکی میں تھی۔ یہ مہارت اسے کیسے حاصل ہوئی؟ اسے ماں باپ کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ دل میں لاکھوں سوالات مچل اٹھے، مگر وہ سو رہا تھا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔